اور دیکھیں، ایک اللہ کا خلیل ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، عرض کی میرے مولا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ رب العالمین نے فرمایا اے میرے خلیل، آواز لگانا تیرا کام ہے، اسے پہنچانا میرا کام ہے۔ آواز لگانا تیرا کام ہے، اسے پہنچانا میرا کام ہے۔ اب غور کیجئے گا، سارے توجہ، سب کی توجہ چاہوں گا۔ اب کہاں تک پہنچانی ہے آواز؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل تم آواز لگا دو، اعلان کر دو۔ میرے مولا کہاں تک پہنچائے گا؟ فرمایا جو دنیا میں لوگ موجود ہیں ان تک پہنچاؤں گا، اور جو ماں کے پیٹوں میں موجود ہیں وہاں تک پہنچاؤں گا، جو اپنے باپ کی پشتوں میں ہیں میں تیری آواز وہاں تک پہنچاؤں گا۔ اے میرے خلیل، جو قیامت تک ابھی پیدا ہوں گے، جس نے حج اور عمرہ کرنا ہوگا میں اس تک پہنچاؤں گا، اور جو کہے گا لبیک، جو تیری آواز پہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، فرمایا جو لبیک بولے گا مولا حاضر ہوں، فرمایا جو حاضری لگوائے گا ہم اسے بلائیں گے۔ فرمایا جو کہے گا اسکول میں، آپ جو پرانے میرے دوست بزرگ ہیں، اسکول میں حاضری لگتی تھی، ملک محمد زبیر، ملک محمد عمران، ملک شوکت، تو آگے سے یہ ٹیچر استاد حاضری لگاتا، بچہ کیا بولتا؟ لبیک لبیک۔ اب جو حاضری لگتی ہے اسکول میں، وہ بچے کا نام دانش، یس سر۔ جب وہاں حاضری لگی تھی تو سب نے کہا تھا لبیک، تو ملک عمران بھائی نے بھی کہا تھا لبیک، اسی لیے منظوری ہو گئی۔ ان کی اہلیہ نے بھی کہا لبیک، ان کی بھی منظوری ہو گئی، اور آپ سب میں جس نے کہا تھا لبیک وہ سب میرے اللہ کے گھر جائیں گے، میرے دادا کے، میرے آقا کے، مدنی ساول کے، سونے ماہی کے، سونے آقا علیہ السلام کے در جائیں گے، وہ رب کے گھر جائیں گے، اور عمرہ کر کے بھی آئیں گے، حج کر کے بھی آئیں گے۔ اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ حج اور عمرہ یہ اللہ کے پیاروں کی محبت کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، اللہ نے آرڈر لگایا، فرمایا آؤ اس کا طواف کرو۔ اب طواف کے بعد حکم کیا ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم ہے، اس پہ 2 نفل پڑھو۔ خانہ کعبے کے سامنے ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر شیشہ چڑھایا ہوا ہے، سونا بھی لگایا ہوا ہے۔ فرمایا جب طواف کر لو پھر آ جاؤ، یہاں پہ 2 نفل پڑھو۔ اب وہ نفل کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ یا میرے مولا نفل کیوں پڑھے؟ رب العالمین نے فرمایا اس پتھر پر میرے خلیل کے قدم لگے ہیں۔ جہاں پہ ایک نبی کے قدم لگ جائیں وہ جگہ مصلی بن جاتی ہے۔ مصلی یہ جائے نماز، وہ مصلی بن جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا طواف کے بعد یہاں پہ آ کے نفل پڑھو، کیونکہ ہم نے مصلی بنا دیا۔ اب آپ کی توجہ سب کی چاہوں گا، جہاں اللہ کے خلیل علیہ السلام قدم رکھیں وہ جگہ تو مصلی بن جاتی ہے۔ یہ خلیل ہیں، قدم رکھیں مصلی بن گیا، اور جو حبیب ہے وہ قدم رکھے تو عرش معلی بن گیا۔
موسیٰ علیہ السلام آئے، پیچھے ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرے مولا میرا موسیٰ آ رہا ہے، تجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرے گا۔ میرے مولا موسیٰ نادان ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، درگزری کر جانا، اسے معافی دے دینا، میرے موسیٰ پہ سختی نہ کرنا۔ اب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں جس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں اسے کوہ طور کہتے ہیں۔ جملہ دینے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا، جس مقام پر قدم موسیٰ رکھیں وہ کوہ طور بن جائے، جس پہاڑ پہ موسیٰ قدم ٹکائیں وہ کوہ طور بن جائے، جس پہاڑ پر میرے اور آپ کے آقا قدم ٹکائیں وہ جلوہ نور بن جائے۔ اور اس پہاڑ کا نام ہے کوہ طور، جہاں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے قدم لگائے اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل نور۔ اللہ اکبر۔ اب طواف کے بعد فرمایا مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھو۔ اب وہاں پہ اللہ کے قدم نہیں لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اے بکرا 11ویں والے دینا حرام ہو گیا ہے، غوث پاک دینا بکرا حرام، دیکھ داتا صاحب دیے حرام، اور گجرا نے اگر دودھ دی سبیل داتا صاحب دینا دلالی، لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، حرام، کیونکہ غیر اللہ کا نام آیا۔ میں نے پوچھا یہ تو بتاؤ وہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں کون سے اللہ کے قدم لگے ہیں؟ وہاں تو خلیل اللہ کے قدم لگے، جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے۔ فرمایا میرے نبی کے قدم ہیں، تمہارا سر جھکے گا۔ جہاں میرے نبی کے قدم آئیں گے میں تمہارا سر وہیں پہ جھکاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا میرے یاروں کا مقام کیا ہے، تمہیں بتاؤں گا میرے خلیل کا مقام کیا ہے۔ یا میرے مولا یہ تو خلیل ہے، جہاں قدم لگے، جہاں قدم لگے اسے تو نے مصلی بنا دیا، تو مولا تیرا حبیب بھی تو ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب غور کیجئے گا، اماں آمینہ پاک فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا، آج پہلا دن ہے، پہلی گھڑی ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اماں جان فرماتی ہے کہ ہم نے دیکھا اس کو غسل دے، اس کو نہلایا جائے، غیب سے آواز آئی آمینہ نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ آیا ہے اس کے ساتھ جو جو لگتا جائے گا وہ پاک ہوتا جائے گا۔ فرمایا ابو بکر صدیق آئے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، عمر آئے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، عثمان آئے گا وہ بھی پاک، بلال آیا وہ بھی پاک، جو جو لگتا جائے گا وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا وہ پاک ہوتا جائے گا۔ اماں جان فرماتی ہے اب ہم نے سوچا اس کو نہلانے کے بعد ہم سرما بھی لگائیں گے، کجلا بھی لگائیں گے، جیسے مائیں اپنے بچوں کو نہلاتی ہیں ان کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے اب میں نہلاؤں گی، پھر بالوں میں تیل لگاؤں گی، پھر اپنے اس شہزادے کو شہزادہ بناؤں گی۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے، ہر ماں کا یہ پیار ہوتا ہے، تیل بھی لگاؤں گی، کنگھی بھی لگاؤں گی، سرما بھی لگاؤں گی، اسے دولہا بناؤں گی، شہزادہ بناؤں گی۔ اب اماں آمینہ پاک آپ فرماتی ہیں اب ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال تھا ہم اسے غسل دیں گے، پھر نہلائیں گے، دور
دولہا بنائیں گے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ میرا پیارا لال جو آیا یہ نہا دھو کے آیا، زلفوں میں تیل لگا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے میلاد میں آنے والوں، آنے والیوں توجہ کرو، جب ہمارے بچے دنیا میں آتے، ہم دنیا میں آئے تو کیسے تھے؟ جب اماں آمنہ پاک کا لال آیا تو نظارہ کیا تھا؟ اماں جان فرماتی ہے ہم نے سوچا تیل لگائیں، پہلے سے تیل لگا ہوا تھا، زلفوں میں کنگھی لگی ہوئی تھی، مانگ نکلی ہوئی تھی۔ ہم نے سوچا اب سرما لگائیں تو سرما بھی پہلے لگا ہوا تھا۔ ہم نے سوچا جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کا یہ جو ناف ہے ہماری، اس کا کنیکشن ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اسے دائی یا نرس کاٹتی ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں جب یہ میرا لال پیدا ہوا ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ فرمایا جب میرا یہ لال پیدا ہوا، دنیا کے بچے آتے ہیں ان کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب یہ میرا لال پیدا ہوا، ختنہ پہلے سے ہوا تھا۔ فرمایا ہم نے سارے انتظام کر کے بھیجے ہیں، اب غور کیجئے گا۔ اب آقا علیہ السلام نے، اماں جان فرماتی ہیں ہم نے لٹایا، پر وہ شہزادہ لیٹا نہیں، اس نے سر کو سجدے میں ٹکایا، سجدہ فرمایا۔ میرے لال نے سر کو سجدے میں ٹکایا، سجدہ فرمایا۔ اماں جان فرماتی ہیں میں نے دیکھا لب ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، بل ہل رہے سن۔ آپ فرماتی ہیں میں نے غور کیا یہ آنے والا ابھی آیا، یہ بول کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے؟ آپ فرماتی ہم نے کان جو قریب کیا، مدنی ماہی کی آواز آئی، مولا میری امت گنہگار ہے، آپ نے مجھ سے کر لیا ادھار ہے۔ یہاں میلاد میں تو سودا نقد ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، ادھار ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں ہم نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، مولا میری امت گنہگار ہے، مجھے آج اس کی فکر ہے، مولا میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ اب جس بات کی وجہ سے میں ادھر آیا وہ عرض کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام قدم رکھے تو کوہ دور بنتا ہے، موسیٰ علیہ السلام قدم رکھے تو کوہ دور بنتا ہے، آقا علیہ السلام قدم رکھے تو جلوہ نور بنتا ہے، خلیل اللہ علیہ السلام قدم ٹکائیں تو مصلی بنتا ہے، آقا علیہ السلام قدم رکھے تو عرش معلی بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ قدم ٹکایا، اللہ نے اسے مصلی کی جگہ بنایا۔ یہاں میرے مولا یہ تو خلیل ہے، اب یہاں حبیب بھی ہے، اب بتا۔ فرمایا میرا یار جیسے دنیا میں آیا ہم نے ساری زمین کو مسجد بنایا، آپ نے ہار کی طرف توجہ فرمایا، ہمارا جملہ یوں ہی ضائع فرمایا۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ پہلے دنیا کے اندر لوگ اللہ کے نبیوں کے امتی ہوتے تھے، عبادت کی جگہ مخصوص ہوتی تھی، اس کے علاوہ کہیں عبادت نہیں کر سکتے تھے، مگر جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام تشریف لائے، رب العالمین نے فرمایا محبوب میرا سانبل، میرا ڈھولن، میرا ماہی، میرا مکی، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، یاسین کے سحر والے، طٰہٰ کی جبین والے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے، ما زاغ البصر کے کجلے والے، سرمے والے،
جگہ مصلی بنتی ہے اور ان کے امتیوں کے لیے ایک جگہ عبادت کے لیے خاص ہے، مگر جب حبیب تم آئے ہم نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ فرمایا میرا محبوب تیرا امتی جہاں بھی پاک جگہ دیکھے میری عبادت کرے ہم قبول کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ سارا حج اور عمرہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی یاد ہے، ان کی محبت میں آج کا یہ میلاد ہے، اس لیے ذکر سرکار ہے۔ اب خانہ کعبے کا طواف بھی ہو گیا، اس کے بعد مقام ابراہیم میں 2 نفل بھی پڑے۔ اب حکم یہ ہے، ملک عمران صاحب توجہ کر لیں، طواف پہلے کیا، اس کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، اس کے بعد حکم یہ ہے صفا مروہ پہ چکر لگاؤ۔ میرے بھائی شہزاد صاحب ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں۔ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں۔ تو رانجا سب دا سانجا اے، تینوں گھلدا سلام آپ خدا، کئی ہیرا لکھ ہیرا بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں۔ لکھ ہیرا بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں۔ اب مقام صفا مروہ پہ دوڑ لگانی ہے، کچھ چکر وہ ہیں جو آہستہ آہستہ چلنا ہے، کچھ چکر وہ ہیں جو دوڑ کے لگانے ہیں۔ ایک جگہ آئے گی جتھے ہولی ٹرنا ہے، پھر ایک جگہ آئے گی جتھے حکم دوڑ لانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لگتے جگر، اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجرہ پاک کے جگر کے ٹکڑے، اب ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ گئے، نہ آبادی تھی، نہ پانی تھا، نہ کچھ اور تھا، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، جب چھوڑ کے چلے گئے اب جو کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ماں بچے کو دودھ پلاتی رہی، وہ دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب بچہ تڑپتا ہے، اسماعیل تڑپتے ہیں، ماں پریشان ہو گئی۔ اب ماں نے دیکھا ہم جائیں گے، ذرا دائیں بائیں دیکھیں گے، کہیں سے پانی مل جائے، ہم اپنے بچے کو پلائیں گے۔ نہ تو وہاں ماں تھی، نہ بہن تھی، نہ شوہر تھا، نہ بھائی تھا، کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا۔ ایک اللہ کی بندی، ایک اس کا بیٹا، جنگل بیابان ہے، اکیلے ہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب ماں کی مامتا تڑپ گئی، جب بچے کو دیکھا پیاسا ہے، بھوکا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ اور ماں اپنے بچے کے لیے پانی کے لیے جب نکلی، اب صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف، اب ماں نے جو چلنا شروع کیا، اب جب پہاڑی پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے بچہ نظر نہیں آتا، دوڑ لگاتی ہے۔ اللہ کو یہ دوڑنا بڑا پسند آیا، حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے، اللہ کو ادا پسند آئی۔ فرمایا قیامت تک جو بھی حج کرنے آئے گا، عمرہ کرنے آئے گا، میری حاجرہ جہاں دوڑی ہے،
ہر بیوی کو دوڑنا پڑے گا۔ میری ہاجرہ جہاں چلی ہے ہر مرد کو جہاں چلنا پڑے گا۔ یا میرے مولا میں تو بیوی ہوں، فرمایا تجھے بھی دوڑنا پڑے گا۔ یا میرے مولا میں ملک صاحب ہوں، میں رانا صاحب ہوں، میں جٹ صاحب ہوں، میں بٹ صاحب ہوں، میں راجپوت، میں کھوکر، میں فلاں صاحب، میں فلاں صاحب، میں جنرل صاحب، میں کرنل صاحب، میں وکیل صاحب، میں جج صاحب، میں مولوی صاحب، میں پیر صاحب۔ فرمایا تو جو کچھ بھی ہے جہاں میری ہاجرہ دوڑی ہے تجھے دوڑنا پڑے گا۔ پتہ یہ چل گیا حج اور عمرہ اللہ کے پیاروں کی یاد کا نام ہے، اللہ کے پیاروں کی یاد کا نام ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہاں 7 چکر لگائے، اللہ نے فرمایا ہم سب کو دوڑائیں گے، سب کے چکر لگوائیں گے، کوئی امیر ہو ہم دوڑائیں گے، کوئی غریب ہو ہم دوڑائیں گے، کوئی مولوی ہو دوڑائیں گے، کوئی پیر ہو ہم دوڑائیں گے۔ اب یہاں سے فارغ ہو کے اب مختصر کر کے آپ کو مدینہ شریف لے چلتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا مجھے جنت چاہیے، جنت چاہیے۔ فرمایا ہاں تجھے جنت ملے گی پر اس کے لیے شرط یہ ہے، بچوں آپ سارے بیٹھ جاؤ آرام سے، جو بچے باہر دوڑ رہے کھیل رہے آ جاؤ اندر بیٹھ جاؤ، پھر دعا کرتے ہیں، پھر آپ کو لنگر کھلاتے ہیں۔ عرض کیا میرے مولا ہمیں جنت چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے جنت ملے گی، پہلے نیک کام کرو، نماز روزہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو، جس کے پاس دولت ہے، جس پہ حج فرض ہے حج